اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ قیام نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ آپ کی بیوی ہے، آپ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کو قیام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ آپ کے عمل کو بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ قیام نہیں کیا۔ اللہ امراتن قامت من اللیل، اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر بھی رحم کرے، ایسی عورت پر بھی رحمت کی برسات کرے جو رات کو اٹھتی ہے، فصلت نماز پڑھتی ہے، واستيقظت زوجہا، اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اگر وہ بیوی نیک ہے، صالحہ ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے، خود بھی اٹھا کرتی ہے، قیام اللیل کی ادائیگی کرتی ہے، اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ أَبَى وَنَضَعَتْ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، اگر وہ شوہر اٹھنے سے انکار کرے، قیام اللیل کی ادائیگی میں سستی سے کام لے، تو اس عورت کو چاہیے کہ اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مارے۔ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ کتاب الفضائل میں قیام اللیل کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ ہم نے سنا تھا کہ قیام اللیل تہجد کی نماز کی ادائیگی میں مومنوں کا کیا معمول ہوتا ہے۔ اس قیام اللیل کی ادائیگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا۔ قیام اللیل کی ادائیگی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا جذبہ، کیا شوق تھا۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی سنا کہ قیام اللیل جو ہے فرض نماز کی بعد سب سے افضل نماز ہے۔ اسی طریقے سے یہ قیام اللیل جو ہے انسان کو جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اسی طریقے سے آج بھی قیام اللیل کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں رکھ کر کے اس بات کو ختم کیا جائے گا۔ قیام اللیل جو ہے انسان سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو سستیاں، جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جو غلط کام ہو جاتے ہیں، جو صغائر ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، معمولی گناہ جو انسان سے ہو جاتے ہیں، وہ قیام اللیل کی ادائیگی کے نتیجے میں بخش دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس شخص نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، قیام اللیل کی ادائیگی کی، تراویح کی نماز کی پابندی کی، ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید کرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ تمام صغیرہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ قیام اللیل کی فضیلت ہے۔ بہرحال ہم لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ قیام اللیل کی کتنی رکعت پڑھی جائیں گی۔ ہم میں سے ہر انسان یہ پوچھتا ہے کہ تراویح کی نماز کی کتنی رکعت ہے، کتنی رکعت ہم کو پڑھنا ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم امام صاحب کے ساتھ بھی تراویح کی نماز پڑھ لیں، وطر کو چھوڑ دیں، رات میں اٹھیں، بیدار ہوں، مزید قیام اللیل کریں اور آخری رات میں وطر کی نماز پڑھیں، تو یہ کیسا؟ ظاہر سی بات ہے کہ قیام اللیل کی رکعت کی جو تعداد ہے وہ 11 رکعت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کو بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کی 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان امام کے ساتھ بھی قیام کرے، وطر کی نماز چھوڑ دے، رات میں مزید قیام کرے تو 11 رکعت سے زیادہ ہو جائے گی، نبی کی سنت کی مخالفت ہو جائے گی۔ اس لیے کوئی بھی شخص قیام اللیل کے سلسلے میں 11 رکعت سے زیادہ پڑھنے کی کوشش نہ کرے۔
البتہ وہ رات میں اٹھے، اس کی آنکھ کھل جائے، بیدار ہو جائے، اٹھے، وضو کرے، مسجد کے اندر آئیں، تحیۃ المسجد پڑھے، تحیۃ الوضو پڑھے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن قیام اللیل کی 11 رکعت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کو بیان کرتے ہیں، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ 11 رکعتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ قیام نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ آپ کی بیوی ہے، آپ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کو قیام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ آپ کے عمل کو بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ قیام نہیں کیا۔ فصلى 4 ثم لا تسأل عن حسنهن وطولهن۔ اللہ کے نبی کی شروع کی 4 رکعت ایسی ہوا کرتی تھی، آپ ان کی خشوع خضوع کے بارے میں، آپ ان کی لمبائی کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے۔ اللہ کے نبی کی شروع کی 4 رکعت کتنی لمبی ہوا کرتی تھی، خشوع خضوع کا کیا عالم ہوتا تھا۔ اللہ کی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ ان کے بارے میں سوال ہی نہ کریں۔ ثم صلى 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن۔ اللہ کے نبی بعد کی 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، آپ ان کی لمبائی کے بارے میں، آپ اس کی خشوع خضوع کے بارے میں سوال نہ کریں۔ ثم صلى 3 رکعات، اللہ کے نبی اس کے بعد 3 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی اتنام قبل ان توترا، آپ وتر پڑھنے سے پہلے ہی سو جاتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں، میری آنکھیں تو بند ہو جاتی ہیں، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ میں سو رہا ہوں، ولا ینام قلبی، لیکن میرا دل نہیں سوتا ہے، میرا دل اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، میری آنکھیں تو بند ہو جایا کرتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا ہے، میرا دل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی خاصیت تھی، اللہ کے نبی سونے کے باوجود بھی ان کا دل جاگتا رہتا تھا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ اس حدیث سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ تراویح کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ اب جو لوگ مزید پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ حدیث موجود ہے کہ 11 رکعت سے زیادہ قیام اللیل وہ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے قیام اللیل کی فضیلت کے سلسلے میں ایک حدیث اور ملتی ہے ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر رحمت کی دعا کی ہے جو قیام کرتا، اٹھتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ کے سامنے آ کر کے روتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس شخص کے سلسلے میں رحمت کی دعا کی ہے۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ قام من اللیل وصلی، اللہ تعالیٰ اس پر رحم و کرم کا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کی برسات کرے جو شخص رات کو اٹھے اور قیام اللیل کرے۔ وَاسْتَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو اٹھائے، اپنے بچوں کو اٹھائے، قیام اللیل کی ادائیگی کی ترغیب دے۔ اللہ کے نبی نے ایک بہترین عمل بتلایا ہے آج کے شوہروں کے لیے، اگر وہ رات کو بیدار ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں تو وہ اپنی بیوی کو بھی اٹھایا کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنْ أَبَتْ وَنَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، اگر وہ بیوی اٹھنے سے انکار کرتی ہے، اگر وہ بیوی اٹھنے سے بہانے بناتی ہے، قیام اللیل کی ادائیگی کے سلسلے میں کوتاہی کرتی ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مارے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی نے رحمت کی دعا کی ہے کہ ایسے شخص پر اللہ کا رحم ہو جو خود اٹھتا ہے، قیام کرتا ہے اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، بچوں کو اٹھاتا ہے۔ اگر وہ قیام کے سلسلے میں سستی کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں پر، ان کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مارتا ہے۔
اسی طریقے سے ایسی عورت کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا رحم اللہ امراتن قامت من اللیل، اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر بھی رحم کرے، ایسی عورت پر بھی رحمت کی برسات کرے جو رات کو اٹھتی ہے، فصلت نماز پڑھتی ہے، واستيقظت زوجہا اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اگر وہ بیوی نیک ہے، صالحہ ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے، خود بھی اٹھا کرتی ہے، قیام اللیل کی ادائیگی کرتی ہے، اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ أَبَى وَنَضَعَتْ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، اگر وہ شوہر اٹھنے سے انکار کرے، قیام اللیل کی ادائیگی میں سستی سے کام لے، تو اس عورت کو چاہیے کہ اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مارے. رحمت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. کتنی زیادہ فضیلت ہے اس قیام اللیل کی، بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ معمول ہمیں اور آپ کو بنانا چاہیے. اور رمضان کے مہینے میں تو عشاء کی نماز کے بعد اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو، مومنوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. سحری میں بھی اٹھنا رہتا ہے، اس لیے قیام اللیل کی ادائیگی کا اہتمام جماعت کے ساتھ رمضان میں عشاء کے بعد کیا جاتا ہے. خدا را اس کی اہمیت کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو سنجیدگی سے لیجئے، اور اس کی جو فضیلت ہے، جو برکتیں ہیں، ان کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فضیلت کو سمجھنے اور اس پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق. هلك عني سلطانية خذوه فغلوه